روزے رکھا ہے، تھا نیچے تراویح کی نماز پڑھی ہے، اتنا یہ ٹینڈ کا اس انتظام قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں، یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کے احسان سے ہو سکا ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہی ہے۔ آج اللہ نے ہمیں عیدگاہ میں جمع کیا ہے، آج اللہ نے ہمیں پچھلے مرتبہ اس میدان میں جمع کیا ہے تاکہ اللہ تعالی جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو ہم نے ریاضتیں کی ہیں، ان عبادتوں کا، ان ریاضتوں کا انعام دے سکے۔ احادیث شریفہ میں آج کے دن کو یوم الجائزہ کہا گیا، اور جو رات گزری ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات، یعنی انعام کا دن۔ اللہ انعام دینے کے لیے آج ہم لوگوں کو کچھ ڈھنگ نہیں کرتے، میدان میں جمع کیا ہے، عیدگاہ میں جمع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے عرض کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہوگی جس مزدور نے اپنے کام کو مکمل کر لیا۔ اللہ کو بظاہر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، محض اللہ پاک اپنی رحمت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جس مزدور نے اپنے کام کو مکمل کر لیا ہے اس کو مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میری عزت و جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میری کبریائی کی قسم، آج میں نے ان تمام مزدوروں کو معاف کر دیا اور ان کی مزدوری پوری بہت ٹائم چل رہی ہے۔ تو حقیقت میں یہ انعام کا دن ہے، مزدوری لینے کا دن ہے، لیکن بزرگوں جنہوں نے مزدوری کی ہوگی، جنہوں نے کام کیا ہوگا، حقیقت میں آج وہی اجرت کا مستحق ہے۔ مطلب کہ پروٹیکشن دے رہا۔ اے مسلمانوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے، اللہ کو ایک گردانا جائے، اللہ کو قادر مانا جائے، اللہ کو ساری چیزوں کا عالم تصور کیا جائے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان رکھنا۔ اس کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو انبیاء اور خاص طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں مبعوث فرمایا ہے، تمام انبیاء پر ایمان رکھا جائے اور خاص طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا جائے۔ آپ کو آخری نبی تصور کیا جائے،
آپ کے بعد پھر کسی نبی کے آنے کا دور دور تک امکان تک نہیں ہے۔ ہم تو نہیں جب تک یہ عقیدہ ہمارے ذہن و دماغ میں اور ہمارے دل میں پیوست نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اگر وہاں کو ہگتے ہی ہوتے ہیں کہ دو قسم کی زندگی ہے، کتا بھی دیکھو ایک دنیا کی زندگی کتا والا ہے اور ایک دنیا کے بعد آخرت کی زندگی۔ کتا سزا میرے اتنا فون پلائیں گے دیکھ انسان بہت سے اچھے کام کرتا ہے دنیا میں، بہت سے برے کام کرتا ہے دنیا میں۔ وہی تو اچھے کام بھی دنیا میں ہوتے ہیں، برے کام بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ آخر اچھے کام کا اچھا بدلہ ہونا چاہیے اور برے کام کا برا بدلہ ہونا چاہیے۔ یہی انصاف کا تقاضا، یہی عقل کا تقاضا، یہی دانش مندی کا تقاضا ہے کہ اچھوں کو اس کی جزا ملے اور بروں کو اس کی سزا ملے۔ دنیا میں یہ عدل، یہ انصاف قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھوں کو اس کا صحیح بدلہ مل جائے اور بروں کو اس کی سزا مل جائے، دنیا اس کی جگہ ہے ہی نہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہی زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں، محمود وہی ہر طرف سے ظلم کے شکار ہوتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو چور اور ڈاکو ہوتے ہیں، وہی لوگ دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ چوروں اور ڈاکوؤں اور مجرموں کے لیے ساری حکومتوں نے ایک قانون بنا رکھا ہے، ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کو پھانسی کے دار پر لٹکایا جاتا ہے۔ لیکن بزرگوں، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ کتنے اچھے لوگ ہیں جو آج جیل کی سلاخوں میں بند ہیں، کتنے برے لوگ ہیں جو آج دنیا میں موج اور مستی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہاں رشوتوں کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اولاً تو مجرم پکڑا ہی نہیں جاتا ہے، اپنی طاقت کے زور پر اور اپنے جاہ و منصب کے زور کے اوپر ان کو پکڑنا ہی ممکن نہیں ہوتا ہے، اور جو مجرم پکڑا جاتا ہے وہ بھی مختلف ہیلوں اور بہانوں سے وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ دیا جائے، مکمل بدلہ دیا جائے، اور بروں کو برائی کی سزا دی جائے۔ اس کے لیے اللہ نے اس دنیا کے بعد آخرت کا نظام رکھا ہے۔ آخرت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اچھوں کو اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا اور بروں کو برائی کی سزا دی جائے گی۔ یہ اسلام کے بنیادی تین عقیدے ہیں: اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے نبی پر ایمان رکھنا، اور آخرت کے اوپر ایمان رکھنا۔ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا کے اوپر، دوسری زندگی کے اوپر ایمان رکھنا۔ جب تک یہ تین بنیادی عقیدے نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، لیکن مسلمانوں کی پہچان، مسلمانوں کی شناخت، مسلمانوں کا اپنا امتیاز جو دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے، وہ ظاہر ہوگا ایسے ہی مجمعوں سے، ایسے ہی عیدگاہوں سے، ایسی ہی مسجدوں سے، ایسی ہی خانقاہوں سے کہ جن کو دیکھ کر کے ساری دنیا کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہیں۔ سارے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت۔ یہ عیدگاہیں، یہ مسجدیں، یہ خانقاہیں، یہ مدرسے، یہ مکاتب، یہ سب کے سب مسلمانوں کی شناخت کے لیے ہے، مسلمانوں کی پہچان کے لیے ہے۔ بزرگوں، ہر مخلوق کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے،
اگر وہ مخلوق اپنی پہچان کو چھوڑ دے تو وہ مخلوق نہیں کہلائے گی۔ جانور ہے، جانور اسی وقت تک جانور ہے جبکہ جانور میں جانور کی خصوصیت موجود ہو۔ شیر ہے، اگر شیر گوشت کھاتا ہے تو جب تک گوشت کھاتا رہے گا وہ شیر سمجھا جائے گا، اور بکریاں گھاس کھاتی ہیں، اگر بکریاں گھاس کھا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بکریاں ہیں۔ لیکن اگر بکریوں نے گوشت کھانا شروع کر دیا اور شیر نے گھاس کھانا شروع کر دیا، کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہے گا کہ وہ بکریاں شیر ہے، بکریاں بکریاں ہیں اور شیر جو ہے وہ شیر ہے۔ ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ بکریاں نہیں بلکہ شیر ہے، اور یہ شیر نہیں بکریاں ہیں۔ اس کی ایک پہچان ہے، اس کا ایک امتیاز ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے۔ جب تک وہ خصوصیت باقی ہے، جب تک وہ شناخت باقی ہے، اس وقت تک وہ مخلوق ہے، اور جب وہ شناخت ختم ہو جائے تو وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ دوسری مخلوق ہو جائے۔ انسان ہے اور انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات ہے، دونوں میں فرق۔ انسان ہے، انسان کے کھانے پینے کا اپنا امتیاز ہے، پہننے کا ایک اپنا امتیاز ہے، رہنے سہنے کا ایک امتیاز ہے۔ آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی بھی انسان کپڑے کو خریدا اور کپڑے کو خرید کر کے یوں ہی جو ہے لپیٹ لیا، بلکہ وہ اس کپڑے کا وہ لباس بنائے گا، کرتا بنائے گا، پاجامہ بنائے گا، لنگی بنائے گا، بنیان بنائے گا۔ لیکن کسی جانور کو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کرتے کا اہتمام کیا ہو، اس نے کسی لنگی کا اہتمام کیا ہو۔ جانور بھی کھاتے ہیں لیکن جانور کے کھانے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جانور اگر گوشت کھاتا ہے، اس کے سامنے گوشت آ جائے وہ گوشت کھا لے گا۔ انسان بھی گوشت کھاتا ہے لیکن انسان اس طرح سے گوشت نہیں کھائے گا جس طرح سے جانور گوشت کھاتے ہیں۔ انسان گوشت کھائے گا پکا کر کے کھائے گا، قورمہ بنا کر کے کھائے گا، ٹکیا بنا کر کے کھائے گا، کوفتہ بنا کر کے کھائے گا اور کباب بنا کر کے کھائے گا۔ چاول کھائے گا تو پکا کر کے کھائے گا، بریانی بنا کر کے کھائے گا، پلاؤ بنا کر کے کھائے گا۔ اگر انسان بھی چاول کو پھینکنے لگے تو وہ انسان نہیں، وہ جانور ہے۔ یہ انسان کی اور غیر انسان کی پہچان ہے، شناخت ہے۔ جب تک یہ شناخت باقی ہے، جب تک یہ پہچان باقی ہے، وہ انسان ہے۔ مسلمان اور غیر مسلمان کے مابین بھی امتیازی بات ہے، کچھ خصوصیات، جب تک وہ خصوصیت مسلمانوں میں باقی رہیں گی اس وقت تک وہ مسلمان ہے۔ ایک تو دلوں کا حال ہے، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے نبی پر ایمان رکھنا، آخرت کو دل و جان سے ماننا، یہ تو ہے ہی، یہ تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور مسلمان کو اپنی شناخت باقی رکھنے کے لیے، اپنی پہچان باقی رکھنے کے لیے جو اللہ کے شعائر ہیں، عیدگاہیں ہیں، مساجد ہیں، مقابر ہیں، اوقاف ہیں، ان سبوں کی حفاظت اور ان سبوں کو دل و جان سے محفوظ رکھنا ضروری ہوگا، تبھی جا کر کے مسلمانوں کی شناخت باقی رہ سکے گی، مسلمانوں کی پہچان باقی رہ سکے گی۔ دنیا کچھ کہہ لے لیکن مسلمانوں کی اپنی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی شناخت کو باقی رکھے، اپنی پہچان کو باقی رکھے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ مسلمان اپنی شناخت کو باقی رکھیں۔ اس باقی رکھنے کے لیے خود ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اور اس کے تحفظ کی فکر کرنی ہوگی، تبھی جا کر کے ہم مسلمان ہو کر کے رہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا